نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَیْهِ تَبْتِیلًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لبیک قد وحین لبیک، لبیک یا غوث اعظم لبیک۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی شان للہ مدد کن فی سبیل اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن، سچ سن، سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ اپنے پیغام سچے پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن تے اسلام نو غلبہ عطا فرمائی۔ کافراں، منافقاں، دجالیاں، مشرکاں، بدعتیاں، منافقاں، گمراہ 72 جہنمی فرقیاں، 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابیاں، نام نہاد مردہ دل دجالی ایجنٹ اسلامی روحانی سکرنا دے اور اسلام دشمن قوتاں دے شر تو بچائیں، انہاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائیں۔ ساری اخطاء گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائیں، سارے دلاں دی نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائیں۔ قرآن سے اسلام نو غلبہ عطا فرمائیں۔ قابل صد احترام معزز سامعین، آج دے درس تصوف اندر اللہ سونے دا ذکر اور دا طریقہ دساں گے ذکر کرن دا۔ قرآن کریم دی سورہ مزمل دی 8ویں آیت پاک سنے رب نے فرمایا کہ اپنے رب دے نام دا ذکر کرو اور سب پاسوں ٹوٹ کے او دی ہی طرف متوجہ رہو، کیونکہ بغیر ذکر تو، ذکر کثیر تو کدے بھی کوئی شخص نہ دنیا کی کامیابی کوئی حاصل کر سکتا، نہ آخرت اور نہ ہی دائمی دید مولا حاصل کر سکتا۔ اس واسطے انسان نو چاہیے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرے، اور جننے بھی شیطانی علوم ہے، یوگا ہے، ریکی ہے، ٹیلیپیتھی ہے، ہپناٹزم ہے، مسمرزم ہے، سپرچلزم ہے، سائیکزم ہے، پریمینشن ہے، کیمسٹری ہے، علم النجوم ہے، علم الرمل ہے، علم الجفر ہے، سمدہ ہیلنگ انرجی ہے، مائنڈ سائنس ہے، سپر لرننگ ہے، علم القیافہ، علم العداد، علم الحروف وغیرہ وغیرہ جننے بھی شیطانی علم پڑھائے نے قرآن و سنت تو ہٹاؤن والے، اور قرآن و سنت دی روح اسلامی علم تصوف تو ہٹاؤن واسطے۔ اسلامی علم تصوف یہ روحانی سائنس ہے، یعنی یہ قرآن و سنت والا کہ نہیں، بلکہ قرآن و سنت دی روح ہے، اور یہی اللہ رب العزت دا مقرر کردہ پروگرام، اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مقرر کردہ روحانی علم ہے۔ انسان نو چاہیے نا شیطانی علموں دا منہ موڑے، قرآن و سنت میں مضبوطی نہ پھوڑے، بہتر رخصتاں تعویلاں تو بچے، اور سب تو الگ ہو کے خوب ذکر کرے، لیکن یہ ذکر اپنے مرشد کو حاصل کرے۔ جس طرح اچھا بیج لین واسطے اچھے زمیندار کو یا زرعی یونیورسٹی جانا پہندا، انہوں کو حاصل کرنا پہندا، اسی طرح ہی وہ ذکر جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو رب سونے دیتا، اور آپ دے واسطے نہ بے واسطہ پیران سلسلہ سچے اللہ والے تک پہنچیا ہوا، انسان نو چاہیے اپنے پیر و مرشد کو ذکر حاصل کرے، اور اپنے پیر و مرشد کو اپنے اندر نوری جاگ لوائے، الف اللہ چنبے دی بوٹی لوائے، یعنی توحیدی رحمانی محمدی نور نسبت اپنے دل چ القاء کروائے،
اور اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم اللہ دی نوری سم اپنے دل میں فٹ کروائے تاکہ رحمانی محمدی نیٹ ورک نہ رابطہ ہو جائے، حزب الشیطان نہ رابطہ ٹوٹ جائے، حزب اللہ نہ رابطہ ہو جائے، انسان اللہ دوست نہ اس صف سے شامل ہو جائے، پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصنوع ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کرے۔ اس واسطے سنے رب نے طریقہ قرآن دسیا وابتغوا لہ الوسیلہ کہ مرشد دی بیعت کرو، وسیلہ لبو اس راہ لیکن او مرشد ہو جڑا صاحب حضور و حضوری ہوئے، جہاں سلسلہ روحانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہوئے، جہاں شجرہ نبی پاک تک پہنچتا ہوئے، اور صاحب حضور و حضوری ہوئے، صاحب وصل و وصال ہوئے، قرآن و سنت دا عمل ہوئے، مردہ نفس ہوئے، زندہ دل ہوئے، متقی سرفروش بت شکن اخلاص رضا صبر شکر توکل اثار عشق دا پیکر ہوئے، بدعتاں رخصتاں طویلاں شیطانی رسم و رواجاں دا دشمن ہوئے، اور اللہ دی دعوت دندہ ہوئے، قرآن دی دعوت دندہ ہوئے، جہاں ذاتی کوئی تبلیغی نصاب نہ ہوئے، جی میں گمراہ فرقے نے اپنے اپنے تبلیغی نصاب بنائے رہے، تے ایسے مرشد دے زیر نگرانی پھر انسان ریاضت و مجاہدات کرے، مراقبات کرے، اسباق کو قرب و ولایت کرے، کٹ کھان کٹ سون کٹ مڑن دی عادت بنائے، خلقی اسباب و ارباب اور ماس و اللہ تو نکل جائے، نفس و خلق جو کلی قلبن ہمیشہ لے نکل جائے، تے نفس امارہ دی ہر خواہش میں ذبح کر دے۔ نفس امارہ انسان دا بہت بڑا دشمن ہے، جڑے اثرات سب تو بڑی رکاوٹ ہے، یہی انسان دنیا دی محبت چڑھ جا کے تباہ و برباد کردا، شیطان دا پجاری بناوندا، اللہ سونے تو دور کردا، اللہ رسول تو دور کردا، اللہ والیاں تو دور کردا، انسان خواہشات لذات شہوات مال مشہوری شغل خلق چوٹ حرام دھوکہ دغا فرار ریا نفاق حرص ہوس لالچ غصے نفرت انتقام نشے جوئے سود بزدلی کنجوسی کمینگی اور اللہ رسول دیا نافرمانیاں چلے جاندہ، یہ نفس امارہ، یہ شیطان دا بادشاہ شیطان دا وزیر ہے، اور یہ نفس امارہ شیطان دا بھی پیو ہے، اور یہ نفس امارہ انسان دے اندر فرعون ہے، نمرود ہے، حامان ہے، قارون ہے، آزر ہے، شداد ہے، مہداد ہے، ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، یزید ہے، چنگیز اور ہلاکو ہے، جڑا انسان نو تباہ و برباد کردا۔ جب تک انسان نفس امارہ نو فنا نہیں کردا، نفس امارہ نو مطمئنہ نہیں بناوندا، فنائے نفس دا کمال حاصل نہیں کردا، کدے بھی فنائے قلب دا انہوں کمال حاصل نہیں ہوئے گا، اور جب تک فنائے قلب دا کمال حاصل نہیں ہوندا انہوں کدے بھی فنائے روح دا کمال حاصل نہیں ہوندا۔ روح ذات مولا ہی ڈب کے نماز عشق نہیں نیت دی، اور روح دے اندر قوت پرواز پیدا نہیں ہوندی، اور نہ ہی دے مولا دی نعمت حاصل کر سکتی ہے، کیونکہ پیر و مرشد دی نگاہ دوا توجہ مدد نال ہی انسان کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضرہ شرف حاصل کر سکتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نال ہی حضوری خدا جا کے دمی دید مولا دی نعمت حاصل کر سکتا، پھر ہی انہوں فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دا حق الیقین دا ایمان حقیقی عرفان حقیقی بقا باللہ دا کمال حاصل ہوندا، اور یہ نعمت ذکر کثیر نہ ملنی قرآن پاک جیسے واسطے اللہ پاک نے ذکر کثیر دا حکم فرمایا، اور تمام نبی ولی ذکر دی تعلیم دے کہ جیسا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ افضل ذکر جڑا لا الہ الا اللہ، آپ فرما دے میں بھی یہ ذکر کرنا، تمام انبیاء علیہ السلام یہی ذکر کرتے گئے ہیں، یہی ذکر آپ نے اگے اپنے صحابہ نے سکھایا، اور یہی ذکر جب مولا علی نے آپ نے پوچھیا
آباد واسطے کہ جڑی آسان بھی ہوئے تے آپ نے مولا علی نو یہی لا الہ الا اللہ دا ذکر سکھایا. 3 باری آپ نے پھر لا الہ الا اللہ پڑھیا. حضرت مولا علی سنیا، پھر مولا علی 3 باری پڑھیا، پھر آپ نے سنیا. اور اس میں اعظم اللہ کا ذکر جتوں سارے ظہورات ہو رہے ہیں. اور اسی طرح ہی قرآن کریم دی تلاوت اللہ پاک دے صفاتی سما تے اللہ والے ہمیشہ اس میں ذاتی دا زیادہ ذکر کر دے، کلمہ طیب دا، درود پاک دا، کیونکہ درود پاک بھی ذکر ہے. تو ذکر کثیر تو بغیر انسان کوئی کمال حاصل نہیں کر سکتا. پھر رب نے طریقہ دسیا کہ ذکر کرنا وتبتل کہ اپنے دل دا دھیان تمام نفس و خلق تو توڑ لو، کلی ما سوا اللہ تو بے دھیان ہو جاؤ سب تو. اور اتنا بے دھیان ہو کوشش بھی اگر کرو تو ما سوا اللہ دا خیال نہ ہوئے. اور قلباً ذات مولا ڈب کے تبتیل قلباً ذات مولا طرف متوجہ رہو. اور پھر ذکر اپنے نفس نو مزکی کر کے دل نو پاک کر کے کرو. اونا چر نور ذکر انسان دے اندر رچے بسے گا نہیں، جمے گا نہیں. تو جدو انسان اللہ دے دسے طریقے دے مطابق نفس و خلق چو نکل کے اندر پاک و صاف کر کے ذکر کردا، پھر وہ ذکر دے نوارے دے اندر جذب ہوندے، پھر فناف ذکر سلطان لذکار دا نو کمال حاصل ہوندا. کہ اندر ہر ظلماتی نیگیٹو انرجی جل جاندی ہے، اندر نورانی ہوندا، پھر روح جسم چوں نکل کے باطن سیرو پرواز کر دی ہے. اور دائمی دید مولا دی نعمت حاصل کر دی ہے. جس مقصد واسطے سونے رب نے نہیں پیدا کیتا، لیکن دائمی دید مولا انہاں لوکاں نے قرآن پاک سونے رب نے فرمایا کہ جنہاں نو جڑے دنیا چنے ہیں نا آخرت وچ بھی انہیں ہون گے. یعنی جنہوں دنیا دے وچ دید مولا نصیب نہیں، آخرت وچ بھی انہوں دیدار مولا کھلیاں آنکھاں نال نصیب نہیں ہوئے گا. اس دنیا وچ دید مولا دل دے آئینے دے اندر دل دیاں آنکھاں نال ہوندی ہے، اور اس میں اعظم اللہ کلمہ طیب اور عمل قرآن و سنت دے نور نہ ہوندی ہے. کھلیاں آنکھاں نال دید مولا اس دنیا صرف اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوندی ہے. روزے الاس جدوں سونے رب نے ساریاں روحاں نو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو نور حقیقت محمدیہ دے نور تو تخلیق فرمایا، تے ساریاں روحاں اپنی بارگاہ چ حاضر کیتا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے دا، انہاں دی اطاعت کرن دا عہد لیا. اور سونے رب نے فرمایا لست بربکم، کیا میں تہاڈا رب نہیں ہاں؟ تے ساریاں روحاں نے اللہ سنن دی آواز نو سنیا، لیکن بعض روحاں نے صرف کنڈیوں اتنے اتنے بلا کیا، دلوں نہیں سی بلا کیا. تے بعض لوگاں دلوں بلا کیا زبان دے نال نال. کہ اللہ پاک نے دی ازمائش کرنے واسطے دنیا جہان دیاں رنگ برنگیاں نو نعمتاں دکھائیاں، تے جنہاں کنڈیاں اتنے تے بلا کیا سی انہاں اپنے اپنے پسندیاں نعمتاں پیچھے دوڑ گئے سونے رب نو چھڈ کے، اور ہن تک دوڑ رہے ہیں. تے جڑے قرآن سنت تے عمل کرنے والے جڑے صرف اس واسطے اللہ دی عبادت کی قرآن و سنت تے عمل کیتا کہ سانو جنت مل جائے، حوراں مل جان، جنت دیاں نعمتاں مل جان. جدوں انہاں نو سونے رب نے جنت دیاں نعمتاں دکھائیاں اور روحاں ادھر دوڑ گئیاں. لیکن کچھ روحاں تھوڑیاں اللہ دے حضور حاضر رہیاں. سب تو اگے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سی، انہاں دے پیچھے اولو العزم رسول سکے، انہاں دے پیچھے رسول، پھر نبی، پھر اہل بیت، صحابہ کرام، درجہ بدرجہ اولیاء کرام سگے. تو سن رب نے فرمایا کہ تسی
کیوں نہیں گئے؟ روحاں پوچھا اللہ سونے کتنے کہ میں انہیں نعمتاں دکھائیاں دنیا دیاں بھی جنت دیاں بھی۔ پھر مولا سونے اس طرح دیکھیا نہیں، اس طرح تیری آواز سن کے تیری سونی پاک ذات چ مست سگے، جہدے بارے کلندر لاہوری اقبال فرماندے درویش خدا مست شرکی ہے نہ غربی، گر میرا دلی نہ صفا نہ سمرقند، کہ رب سونے اس طرح تیری دید دے طالب ہے، تیری آواز نال ہی سانوں وہ لذت کیف سرور وجدان حاصل ہویا کہ ساڈے اندر تیرے دیدار دی تڑپ پیدا ہو گئی ہے، سانوں اپنا دیدار کرا۔ سنے رب نے انہاں روحاں نوں 70,000 واری دیدار کرایا، لیکن ہر واری حل میں مزید دے نعرے مار دے سی، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے فرشتیاں نوں کہہ کے کہ انہاں جنت چ لے جاؤ، نوری زنجیراں نہ بڑے پیار نہ بن کے۔ وہ جانتے نہیں سی سونے رب نے فرشتیاں آ کے اللہ سونے کھچے نہیں جاندے، رب سونے فرمایا روحاں نوں جنت جاؤ، ہن اتھے میں دیدار کراواں گا۔ اے او شاکان مولا نے کہ جنہاں نوں دید حاصل ہوئی، دنیا وچ بھی آندے آ، یہی تڑپ انہاں اندر رہندی ہے، اور اے اللہ والے نے جنہاں ذکر کثیر کیتا تے اے نعمت حاصل کیتی ہے، اے خوش نصیب لوگ ہے۔ حضرت سلطان بابو رحمۃ اللہ، سلطان الفقار حضرت سلطان بابو رحمۃ اللہ اپنی کتاب کلید توحید کلام دے اندر لکھ دے ہے کہ حدیث پاک ہے کہ اللہ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موت اور جدائی قریب ہے، لیکن ملاقات نصیب دے بغیر ہرگز ممکن نہیں۔ یعنی اللہ سونے نہ ملاقات ہے، نصیب نہ مل دی ہے۔ اسی کتاب چ آپ شعر لکھ دے جا مفہوم ہے باہو زندہ دل ہرگز نہیں مردے۔ اسی کتاب چ آپ حدیث پاک ہے کہ لکھ دے کہ اللہ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کڑی ہے اور اسی یہ دے وچ اطاعت واسطے مقرر کیتے گئے ہیں۔ اور ایسے کتاب چ آپ ایک حدیث اور لکھ دے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر فقراء نہ ہوندے تو مالدار ہلاک ہو جاندے۔ اسی کتاب چ ایک اور حدیث آپ لکھ دے کہ ظالم امیر اور اہل بدعت حکمرانوں دا کھانا مت کھاؤ کیونکہ انہاں دا کھانا مسکیناں دے خون چ ڈبیا ہوندا۔ اسی کتاب چ آپ ایک اور حدیث لکھ دے آ کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیر آسے فاقہ دی رات جڑی معراج دی رات ہوندی ہے۔ اسی کتاب چ مزید لکھ دے آ کہ فقیر واسطے کسے دنیا دار دے سامنے التجا کرنا گناہ ہے کیونکہ اللہ رب العزت دی رضا کرن دے وچ حرج نہیں، اللہ دی رضا واسطے کرن وچ حرج نہیں۔ اسی کتاب چ مزید لکھے جیڑا فقیر دن رات اہل دنیا دا مصائب بن کے انہاں دے نال کھاندا پیندا وہ اہل دنیا تو بھی بدتر ہے۔ اس کتاب چ آپ ایک شعر لکھ دے جہاں مفہوم ہے کہ جب تک تو نفس تو فنا حاصل نہیں کر لیندا اس وقت تک تو لامکاچ کداں پہنچے گا۔ اسی کتاب دے اندر آپ حدیث پاک لکھ دے کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت غنیمت ہے، گناہ مصیبت ہے، فقر راحت ہے اور امیری سزا ہے۔ اسی کتاب سے حدیث پاک لکھ دے کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان خوف و رجا دے درمیان ہے۔ اور مزید حدیث پاک لکھ دے کہ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا ایمان نو ادنا کھا جاندی ہے جویں اگ لکڑی نو۔ اور مزید ایک حدیث اور لکھ دے کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا زائل ہون والا سایہ ہے۔ ایک اور حدیث آپ لکھ دے کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا کڑی ہے اور اسی یہ وچ طاعت واسطے مقرر کیتے گئے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث سے کتاب آپ لکھ دے کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اللہ رب العزت نال اداں دا ایک وقت ہے جہدے وچ کسے مقرر فرشتے اور کسے نبی اور رسول دی رسائی نہیں۔ پھر ایک اور حدیث لکھ دے اسی کتاب آپ کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہدے دل وچ ذرہ برابر بھی تکبر اور جنت چ داخل نہیں ہوئے گا۔ اسی کتاب چ مزید لکھ دے کہ اللہ رب العزت تو ڈرنا، گناہاں تو آزادی حاصل کرنا اور حرص، حسد، تکبر اور طمع تو نجات حاصل کرنا یہ فرض عین ہے۔ اسی کتاب چ حضور سلطان بہو مزید لکھ دیا کہ مخلوق نو تکلیف پہنچانا اور سراسر نفسانی خواہشات دی وجہ نال ہے۔ آپ مزید اسی کتاب چ لکھ دے اسم اعظم اللہ اہل حرص و تکبر اور خواہشات نفسانی دے باعث مردہ ہون والے دلاں تے اثر نہیں کرتا۔
اسے کتاب چاہ مزید لکھ دے کہ شیطان نے یہ گل کہی سی انا خیر منہ کہ میں تو بہتر ہوں، اپنے آپ کو آدم علیہ السلام تو بہتر سمجھا سی، حسد تکبر کیتا کیونکہ ظاہری علم سی وہ کو تے لڑن دا تو گل پوا لیا سجدہ نہ کر کے۔ اس واسطے بابو اللہ شاہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بہت علم عزازیل نے پڑھیا چوگا چاگا بھی اسی دے سڑیا، اگر بات علم پڑھیا ہوں کدے بھی یہ جی حرکت نہ کرتا۔ بال اج دی ساری گفتگو دا خلاصہ یہی ہے کہ سانو چاہیے کہ رج رج کے اللہ کا ذکر کریے، جی میاں محمد فرمان دے کہ ہر دم ذکر سجن دے اندر کل جہان پلاون، دل جانی دیش کے کولو اپنی جان روڑاون، دوئے جہان پلائے دل تھی خبر نہ رہے حوالوں، رانجے وچ سما محمد چھٹی ہیر جنجالو۔ علامہ اقبال فرمان دیا شوق میری لے میں ہے، شوق میری نئے میں ہے، نغمہ اللہ میرے رگو پہ میں ہے۔ سواد سے انسان نو چاہیے سب تو الگ ہو کے حجرہ نشین ہو جائے، اور جب تک مقصد حیات حاصل نہیں ہوتا حجرے باہر نہ نکلے، سوائے فرائض دے۔ اس واسطے حضور بابو اللہ شاہ رحمۃ اللہ فرماندے چل بولے اتنے چلیے جتنے سارے انے، نہ کوئی ساری ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دیا کہ عاشقی میں رسم حالانکہ سب سے بیٹھنا، بتخانہ بھی، حرم بھی، کلیسا بھی چھوڑ دے۔ فتح الربانی جی لکھیا کہ حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرما دیا کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوشہ نشینی عبادت کا تواڈے تو پہلے صالحین کا طریقہ ہے۔ حضرت امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ فرما دے رہے کہ میرے پیر و مرشد حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرما دے رہے کہ گوشہ نشینی جڑی ہے اہل صفا دا طریقہ اور وصل دی علامت ہے، تو لیکن یہ نعمتیں تاں ہی ہون گیا اگر انسان اپنے نفس نو مزکی کرے گا، قلب نو مصفہ کرے گا، تو پھر حجرہ نشین ہوئے تو پھر نفع ملے گا۔ کیونکہ خواہشات دی پیروی انسان کو تباہ برباد کر دی، جیسا کہ حضرت غوث پاک فرماندے خواہشات نفسانی دی پیروی شرک ہے۔ تو حضور سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماندے کہ خواہشات نفسانی جڑیاں ایک کفر و شرک تو بھی بڑیاں بلاواں ہیں۔ باہر لائی دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہی ہے کہ سانو چاہیے ماس و اللہ تو قلباً نکل کے قلباً اللہ دی ذات ڈب کے فنا فی توحید غرق فی توحید ہو کے قرآن و سنت دی روح کے مطابق عمل کریے اور خوب ذکر کثیر کریے تاکہ انسان اپنے مقصد حیات دائمی دید مولا دی نعمت حاصل کر سکے۔ تے اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سن آستہ بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے سانو دنیا قبر اور سارا عطا فرمائی، ساڈی ہر جگہ مدد فرمائی اور دائمی دید مولا دی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔